السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تبایعتم بالعینة واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلولا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ محترم حاضرین، جو روایت پڑھی گئی ہے یہ سنن ابی داؤد کتاب الاجارہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3462 نمبر کی حدیث ہے۔ میرا موضوع ہے کہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کیوں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ کل اگر ہم عزت والے تھے تو آج ذلیل کیوں؟ پہلے کے تو اس کا سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ آج جو ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں صرف دین کی دوری کی وجہ سے۔ پہلی چیز یاد رکھیے گا، دین کی دوری ہونے کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ پہلے کے مسلمانوں کے پاس رب کا دین تھا، ایمان تھا، توحید تھا، اس لیے وہ عزت والے تھے۔ آج کے مسلمانوں کے پاس صرف نام نہاد مسلمان ہے، دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکے باز، بے ایمانی آج کے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میرا نبی کا فرمان ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے رکھ لو، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں۔ آج ہم نے ان دو چیزوں کو چھوڑا۔ پہلے کے مسلمان جب ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے رکھے تھے تو وہ کبھی بھی بھٹکے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرا میری سنت یعنی نبی کا فرمان۔ یہ دو چیزیں جب تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی نہیں بھٹکو گے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے میرے بھائی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم کھار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کے فرمان کو چھوڑا تو آج دیکھیے مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، ذلت کے دہانے پر ہے۔ میرے بھائیو، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے؟ نہیں، میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں مسلمانوں تم پر آتی ہے یہ تمہارے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کرموں کا پھل ہے۔ وما کسبت ایدی الناس، تمہارے اپنے کیے ہوئے کاموں کا کرتوت کا نتیجہ ہے، اللہ خود نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آج کے مسلمان ایک دوسروں کے پیچھے انگلی اٹھانے پر لگے ہوئے ہیں، اس کے ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں دوسروں پر انگلی اٹھانے سے بہتر ہے خود اپنے گریبان کو جھانکو، اپنے آپ کو ٹٹولو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مکاری، غداری، بے ایمانی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وفا کرے تو کس سے کرے، سمجھ میں نہیں آتا کہ وفا کرے تو کس سے کرے۔ مٹی کے بنے انسان کاغذ کے ٹکڑوں میں بک جاتے ہیں۔ آئیے اب میں جو حدیث آپ کے سامنے پیش کیا ہوں اس حدیث کو ترجمہ کرتے ہیں اور اپنے بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، اذا تبایعتم بالعینة، جب تم کاروبار، بزنس، تجارت میں فراڈ کرنے لگو گے، بے ایمانی کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ، اور گائے کے دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے، یعنی مویشی گائے والے جانور ہیں، تم اسی کو اپنا زندگی کا مسئلہ سمجھو گے، سب کچھ یہی ہے، دنیا سب کچھ ہے۔ حالانکہ یہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے، لیکن انسان اسی پر مست ہو جائے گا۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی میں تم خوش ہو جاؤ گے، میرے پاس اتنے بنگلے ہیں، اتنے زمین ہے، اتنے فیکٹریاں ہے، اتنے کیک شاپ ہے، اتنے دکان ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی انسان اپنے آپ دنیا میں خوش ہو جائے گا۔ آخرت کے بارے میں کوئی ان کے پاس سوچو بوجھ نہیں ہے کہ آخرت کیا چیز ہے، ان کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں، بس دنیا 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 ان پر لگی ہوئی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے،
کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچے لحد تک تو آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی ساری کاروبار، بزنس، بلڈنگ، زمین و جائیداد یہ ہمارے ساتھ جانے والی نہیں، اگر جائے گا وہاں تو نیک اعمال۔ اور یہ حدیث کیا کہہ رہے؟ وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ، تم دنیا کی کھیتی باڑی میں مست ہو جاؤ گے، ترکتم الجہاد، دین کے نام پر قربانی کرنا تم چھوڑ دو گے، جہاد جیسے چیزوں کو تمہارے دل سے نکل جائے گا، اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ تمہارے دل سے نکل جائے گا، تو ایسے وقت میں سلط اللہ علیکم ذلولا، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جب یہ سارے اعمال ہم سے چھوٹ جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اب یہ واپس کیسے آئیں گے؟ اگر ہم اس عزت افزائی کو پھر واپس چاہتے ہیں، اس دنیا میں ذلیل و رسوا سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو لا ینزعہ، جو ہم سے چھن گئی ہے اگر ہم اسے واپس لینا چاہتے ہیں تو حتی ترجعوا الی دینکم، تب تک ہم دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں گے جب تک ہم اس دین کی طرف پھر سے واپس نہ آ جائیں۔ اگر ہم دین میں آ جائیں گے، رب کے دین اسلام کو اگر اچھی طرح سے فالو کر لیں گے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت اگر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنا لیں گے، تو پھر اللہ تعالی ہمیں اس ذلت سے محفوظ رکھے گا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔